الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی خلاق کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شفا کی 41 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ سماعون للكذب، بہت جھوٹ کے سننے والے، کہ جن کی عادت یہ ہے کہ جھوٹی باتیں سن کر وہ ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اکالون للسحت، بڑے حرام خور، یعنی جن کا کھانا بھی حرام ہے، جن کا کہنا بھی حرام ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ، اے محبوب مکرم علیہ السلام، اگر یہ یہودی آپ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، او اعرض عنہم، یا ان سے روگردانی فرما لیں، ان سے اعراض فرما لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض فرما لیں گے، روگردانی فرما لیں گے، ان کے درمیان فیصلہ نہیں فرمائیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور البتہ تحقیق اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں بالکل انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہودیوں کی دو خباثوں کا ذکر اس آیت بارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا صدق مقال نہیں ہے، صدق حلال بھی نہیں ہے، یعنی ان کا کہنا بھی سچ نہیں ہے اور عقل حلال بھی نہیں ہے، کھاتے بھی حلال نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق یہ دو چیزیں، عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، کھانا حلال ہو اور بات سچی ہو، تو اللہ رب العزت جل اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی، بلند آواز سے کہہ دیجئے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور حرام جنت میں نہیں جا سکتا۔ حرام خور کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تو جب اس کی عبادت قبول نہیں ہے، جب اس پر لعنت ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہودیوں کی یہ عادت ہے کہ ان کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ نابکار جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پر ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو انہوں نے بگاڑا، جھوٹی باتیں اس پہ شامل کی اور ان پر یقین کر لیا، ان کو مان لیا۔ اگر ان کو سچی بات کہی جائے تو یہ سچی بات سے گریز کرتے ہیں۔ اور غزہ میں موجودہ کرنٹ ایشو کے اعتبار سے غزہ میں کتنی مرتبہ ان بدبختوں نے صلح کا اعلان کیا ہے، میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جل وعلا بہتر جانتا ہے، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وہ دوسرے لوگ مان کس لیے لیتے ہیں ان کی اس بات کو کہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہر مرتبہ وہ اپنے قیدیوں کو چھڑواتے ہیں، اور قیدیوں کو چھڑوا کر پھر بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے مزید قیدی پھنس جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے بمباری روک دیتے ہیں کہ صلح کر لو، قیدیوں کو چھڑوا کے پھر بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ اور مسلمان قیدیوں کو جس طرح میں قبل ازیں بتا چکا ہوں بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، ان کو معاذ اللہ تعالیٰ تیزاب کے ٹینکروں میں ڈال رہے ہیں، اور مسلمانوں کے قیدیوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر ان کے قیدیوں کو واپس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جب وہ بدبخت اپنی کسی معاہدے پہ وہ قائم ہے ہی نہیں ہے، اور قرآن پاک یہی فرماتا ہے
کہ یہ بدبخت ہے سمعون للکذب، یہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، بولتے بھی جھوٹ ہیں اور سنتے بھی جھوٹ ہیں۔ کس قدر جھوٹے ہیں؟ حیا باختہ ہیں، بے حیا ہیں۔ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دعوت کر کے دھوکے سے زہر دیا تھا، معاذ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیا تھا میرے کریم آقا، یہ دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، مکار ہیں، خبیث، ان کی سرشت میں خباثت ہے، ان کی فطرت میں خباثت ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کو بلایا تھا جو اپنے تئیں اپنے آپ کو عزت والے سمجھتے تھے۔ حضور نے ایک ایک کا پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتا دیا میرا نام کیا ہے، میں تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کو یہ حیا نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو حرام زادہ کہہ رہا ہوں، اپنے باپ کا وہ نام لیا جو اس کے باپ کا نام نہیں تھا، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہا تو اس نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ حلال زادہ کہا، حرام زادہ کہا نا۔ یہاں تک بے غیرت ہے، اس نے اپنے باپ کو کوئی اور نام لے دیا۔ میرے کریم آقا نے دوسرے سے پوچھا اور تو کون ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کو بھی شرارت سوجی، اس سے بھی اپنے آپ کو حرام زادہ ثابت کیا، اپنے باپ کے سوا کسی اور کا نام لیا۔ اللہ کیا سب نے اسی طرح کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم پہلے کی جانب مخاطب فرما لگے تیرا نام فلاں ہے اور تیرے باپ کا نام فلاں ہے، دوسرے کو بتایا تیرا نام فلاں ہے، تیرے باپ کا نام فلاں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باوجود ہے کہ وہ میرے نبی کے دشمن تھے، پھر بھی میرے نبی نے ان کو حلال زادہ ہی ثابت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے آپ کو حرام زادہ ثابت کیا تھا۔ میرے نبی نے بتایا تیرا باپ فلاں ہے، تیرا باپ فلاں ہے، تیرا باپ فلاں ہے، تیرا باپ فلاں ہے۔ پھر فرمایا میں تم سے پوچھوں تو میری بات کا سچ جواب دو گے؟ تو ان کا کہنا کیا تھا؟ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا جس طرح ہمارے باپوں کا پتہ چل گیا۔ اتنی باوجود ہے کہ اتنی بڑی بات ہونے پر بھی میرے نبی پر ایمان لے کے نہیں آئے، یعنی یہ دیکھ کر بھی پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ زہر آپ کو اس لیے دیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوئے تو بچ جائیں گے، اللہ کے نبی نہ ہوئے تو مر جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کیونکہ میرے کریم آقا تو وہاں موجود تھے، وہ صحابی جنہوں نے زہر کھایا وہ شہید ہو گئے، تو ان بدبختوں کو پھر کیا چاہیے تھا؟ ایمان لے آتے، مگر نہیں ایمان لے کے آئے۔ اب خود سوچئے کتنے زیادہ یہ بد کردار قسم کے لوگ ہیں۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے جھوٹ سننے والے حرام خور، سوت عموماً شراب خوری کو کہا جاتے ہیں، نہ شراب خوری بلکہ رشوت خوری کو، کہ بندہ رشوت لے کر کو کام کرے۔ یہ لغت میں سوت کا معنی یہ ہے کہ رشوت کا حرام لینا۔ میرا اللہ فرماتا ہے محبوب مکرم فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں نہ کریں، دفع کریں نہ کوئی، جاؤ دفع ہو جاؤ، میں نہیں تمہارا فیصلہ کرتا، جاؤ جو تمہارا جی چاہے کرتے پھرو، نہ کرو فیصلہ۔ تو یہ کون سا آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بعض علماء کرام نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ فیصلہ کرنا یا نہ کرنا، لفظ او واو کے معنی میں ہوگے، اور فیصلہ کریں، فیصلہ کریں اور فیصلہ نہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ مقدمات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فوجداری ہوتے ہیں، ایک آئلی قوانین ہوتے ہیں۔ ایک فوجداری قوانین ہوتے ہیں، ایک وہ قوانین ہے جو آئلی یعنی قبیلے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، مثلا طلاق کا، نکاح کا، وراثت کا، معاملات لین دین کا، وہ جو ان کے ہاں جو رسم و رواج وغیرہ، وہ فیصلے ان کو کہیں تم خود کرو۔ یعنی جس طرح میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں آپ کی بات سمجھ آ جائے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ پر زکوٰۃ کتنی تھی کہ تم اپنی قوم کو کہو کتنی زکوٰۃ دو، وہ ان پہ زکوٰۃ تھی، میرے نبی کی امت پر 2.5% ہے۔ یعنی اسی طرح ہم 5 اوقات میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں طلاق کا ایک نصاب ہے، یہودیوں کے جہاں جو نصاب ہو، عیسائیوں کا ہاں جو نصاب ہو، ہمارے ہاں بعض چیزیں ناجائز ہیں، جس طرح ہم فلاں چیز کھا سکتے ہیں، یہودی نہیں کھا سکتے، ان کے لیے حرام ہے۔ یعنی کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے لیے نکاح کا، طلاق کا، وراثت کا، ان کے یہاں وراثت کی تقسیم کیا ہے، جو ان کی تورات میں جو ان کا مذہب اپنے مذہب کے مطابق یہ فیصلے کریں، وہ فیصلے ایمان والے نہیں کریں گے۔
فوجداری قوانین جن کا تعلق ملک و ملت کے ساتھ ہوتا ہے، حکومت و ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، وہ فیصلے وہ نہیں کر سکتے، وہ فیصلے حکومت ہی کرے گی، یعنی ایمان والے ہی وہ فیصلے کریں گے، ان کو اس طرح کھلی چھٹی نہیں دی جائے گی۔ حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اسلام کی عظمت دیکھیے کہ جب بھی آپ فیصلہ فرمائیں گے فیصلہ انصاف کے ساتھ ہی کریں گے۔ یہودی کتنے خبیث تھے، حضور کے کتنے بڑے دشمن تھے، اگر کسی مسلمان اور یہودی کے درمیان کوئی بھی معاملہ ہوگا تو فیصلہ انصاف کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ جانتے ہیں نا آپ، حضرت فاروق اعظم نے جس منافق کو قتل کیا تھا، میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یہ نہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ خبیث ہے، ہم فیصلے میں ڈنڈی ماریں، نہیں۔ اسلام کا یہ روشن ترین باب ہے کہ اسلام اس معاملہ میں ڈنڈی نہیں مارتا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، فیصلہ انصاف کے ساتھ فرمائیں، ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تم تو محبوب ہو، تم سے تو ویسے ہی محبت فرماتا ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس سے اللہ محبت فرمائے وہ غلط فیصلہ دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بکری فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کے پاس کس لیے آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ آپ کو یہ حکم جو بنا رہے ہیں یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اور تورات میں اللہ کا حکم ہے، جس طرح آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ زانی، شادی شدہ زانی کو رجم کرنا، قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے اور تورات کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ یعنی ان کے پاس تورات ہے، اس پہ حکم ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا، جو اصل حکم ہے وہ تورات کے اندر ہے۔ ثم یتولون من بعد ذالک، پھر اسے یہ روگردانی کرتے منہ پھیرتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں۔ تورات ہی کو مان لیتے تو فیصلہ مکمل ہو جاتا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں حق یہ ہے وما اولئک بالمؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب پر ایمان لانے والے ہے ہی نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ تو اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نہ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، نہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ بدبخت ہیں، ان پر اعتبار نہ کیجیے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔